الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ العنکبوت، عنکبوت کے معنی مکڑی، اس سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ سورہ عنکبوت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس کا نام عنکبوت اس لیے رکھا گیا ہے کہ 41 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر نہیں، عنکبوت کے گھر کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں مکڑی کا جالا، جبکہ کلام پاک میں ہے لبیت العنکبوت۔ 401 صفحے پر آپ کو آیت ملے گی۔ تو سب سے پہلا پیغام ہمارا آپ کو مکڑی پر ہے۔ سنتے رہیے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے تو وہ مثال کس قدر عظیم ہوگی، تو یہ پیغام آپ محفوظ کر لیں کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پارٹنر بنا لیے، اولیاء، ولی، شریک ہم کہتے ہیں اسے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے بزرگان دین ہوں، چاہے قبروں میں لیٹے ہوئے ہوں، چاہے غیروں کے ہوں، مطلق ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا کوئی شریک قرار دیا۔ تو سنیے مثال، تو جب ہم نذرانے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو کیا مقصد ہمارا؟ کہ یہ ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہمیں آسرا دیں گے جس دن کوئی آسرا نہیں، جس دن کوئی سہارا نہیں۔ تو چاہے بکرا چڑھائیں، چاہے مرغا چڑھائیں، چاہے مٹھائی، حلوہ، رونٹ، ملیدہ، جو بھی چڑھائیں، ہر ایک کی حیثیت ہے، لیکن بنیاد اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت میں پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے غیر مسلم ہو، جنہوں نے پارٹنر بنا کے رکھے ہیں، ان کے اس عقیدے کی مثال فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے بودا، سب سے کمزور، بے فائدہ، بے سہارا، بے آسرا اگر کسی کا گھر ہے تو کس کا؟ مکڑی کا۔ ہم کہیں گے مکڑی کا جالا۔ اب اس میں آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے
کہ جو مثال اللہ نے دی ہے ظاہر ہے کہ اپنے علم اور حکمتوں کے تقاضے کے تحت مثال دی ہے. تو دیکھیے مکڑی کا جالا، دیکھیے مکڑی جو اس جالوں کو بناتی ہے وہ اس میں انجینئر ہے، اس سے بحث نہیں ہو رہی ہے، یقیناً اس کا یہ فن ہے. چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی، وہ بھی انجینئر جیسا پارٹ ادا کرتی ہے، تو اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے کہ کون کتنا ماہر ہے، کتنا بڑا انجینئر ہے، اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث کس کی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلو کیا ہے، قیمت کیا ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو مکڑی کا جالا اس کے شدت ضعف اور کمزوری کی بنا پر کل عدم، معدوم ہے. اس کی مارکیٹ میں کوئی قیمت کوئی نہیں. کوئی اسے جمع کر کے بیچتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. لیکن چڑیا کا گھونسلہ دیکھیے مارکیٹ میں ملتا ہے. ایک چڑیا کی تو میں مثال دے رہا ہوں کہ گھاس کے پرزے جمع کر کیسا فٹ کرتی ہے بغیر مشینری کے، لیکن اس کے اس گھونسلے کو مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے. تو پھر توجہ دیں کہ بات کاریگری کی نہیں ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس کی افادیت کی. تو جو لوگ اپنے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، ان کے اس عقیدے کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے مکڑی کا جالا. کل عدم، معدوم. قیامت میں جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو جن کا دامن تھامنے کا انہوں نے ٹھان رکھا تھا وہ معدوم ہو گیا، یعنی وہاں وجود ہی نہیں ہوگا. یہ مثال پیش کی جا رہی ہے. اب دوسری بات اس میں کہ یہ جو مثال پیش کی جا رہی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہم تو کہیں گے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز کس کے لیے مثال دی جاتی تھی؟ یہ تو ہمارے یہاں جو پارٹنر بناتے ہیں ان کے لیے فٹ ہو گئی، لیکن کس کے لیے مثال دی جاتی تھی؟ یہ دو چیزیں بھی باندھ لیجئے گا. یہ مثال اس وقت بتائی جاتی تھی جب کوئی بے سہارا ہو، بے آسرا ہو، جیسے کہ یتیم. اب یتیم کا اگر چاچا ماموں نہ ہو تو اسے کون کفالت کے طور پر اختیار کرتا ہے؟ کوئی نہیں. تو ایسے لوگوں پر یہ مثال فٹ کی جاتی تھی کہ یہ بیچارہ کمثل بیت العنکبوت. تو یہ لوگ جو پارٹنر بناتے ہیں یہ بھی بے سہارا، ان کو کوئی آسرا نہیں دے گا. مگر یہ مثال کہاں ہے؟ تو سن لیجئے گا، یہ مثال کہاں لکھی ہوئی ملے گی؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ مثال کہاں ملے گی؟ پچھلے صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ مثال پہلے سے دی جاتی رہی ہے، ہر صحیفے میں ہے کہ کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک مت بناؤ، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو. اگر ایسی امید رکھو گے تو تمہاری مثال اس جالے کی طرح ہے، اس گھر کی طرح ہے مکڑی کے، جو معدوم ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو یہ تو عنکبوت کے سلسلے میں ہوا. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے شروع کر دیا قرآن شریف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل 98 آیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ہم نے شروع کر دیا کہ پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے. اب کیا باقی ہے؟ شروع تو کر دیا. اب تعاون، مدد، نصرت شامل حال رہے، اس لیے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہندوستان میں ترجمہ ہوا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب سے پہلا. چونکہ حکومت مغلوں کی تھی، عربی اور فارسی حکومت کی لینگویج تھی، اور دوسری طرف سنسکرت چل رہی تھی. تو سب سے پہلا ترجمہ ہوا. کیا ترجمہ کیا؟ بنام خدا رحمت گیر و مہرباں. کیا مطلب بنام خدا؟ مدد اللہ کی، توفیق اللہ کی. اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا. اردو میں ترجمے میں شروع کرتا ہوں، ایک اضافہ ہوا. اب یہ کیوں ہوا،
ان کے سامنے وہ چیز حاضر نہیں تھی، با کا گرامر، تو ترجمہ کیا شروع ہوا اردو کی تفسیر میں آپ کو کیا ملے گا؟ الا ماشاء اللہ. شروع کرتا ہوں تو شروع کرتا ہوں، نہیں شروع تو ہم کر چکے، جہاں آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیے تو شروع کر چکے. تو ابھی اس فارسی کو اردو میں کر دیں، بنام خود آئے نے اللہ کے نام سے. تو سے یعنی کیا؟ مدد، توفیق. الف لام میم. صحیح مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اور جو یوٹیوب پر سنیں گے درس میرا، کہ کیا خیال ہے آپ کا؟ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا، آل عمران میں، سورہ رعد میں، یوسف میں، تو شرح کی ضرورت کیا؟ گزر جائیں ہم. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی حمایت کریں کہ گزر جائیں، کچھ لوگ ایسا سوچیں کہ نہیں کیوں گزرے، بیان کریں. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو معلوم نہ ہو تو انہیں معلوم ہو جائے، اور جن لوگوں کو معلوم ہے تو ان کی تجدید ہو جائے. تو اس بات کو محفوظ کر لیں. دیکھیے ہم ہمیشہ سنت الہی کو اپنائیں. سنت الہی سمجھتے ہیں نا؟ ایک تو ہم کہتے ہیں سنت رسول. بھائی سنت رسول یعنی جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی کے مطابق عمل کرنا، اسے کہیں گے سنت رسول. جو آپ کو غذا پسند تھی، جس طریقے سے کھایا، نماز کے وقت بچہ آیا تو اسے دھتکارا نہیں، اٹھایا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت الہی کا کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی عمل نہیں، اس کے یہاں فعل ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ فعال لما یرید. وہ فعل ہے، فعل کرتا ہے، عمل نہیں. عمل تو مخلوق کا کام ہے. تو یہ جو میں بار بار کہتا ہوں سنت الہی یعنی کیا؟ اللہ کا کیا طریقہ ہے. ہاں آپ بتائیں کہ اللہ کا کیا طریقہ ہے. کئی دفعے بیان کیا، بقرہ میں الف لام میم، آل عمران میں، سورہ رعد میں، سورہ یوسف میں، اور ابھی اور آئے گا. تو ہم بھی سنت الہی کو اختیار کریں کہ جب اس نے بار بار بیان کیا ہے تو ہم کیوں ایک بار بیان کریں، ہم بھی بار بار بیان کریں. تو لہٰذا ہم سنت الہی کے تحت پیش کر رہے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کیوں؟ مقطعات کے معنی ٹکڑے ٹکڑے، مگر یہاں ٹکڑے ٹکڑے صحیح نہیں، علیحدہ علیحدہ. دیکھو یہی لفظ آپ کو ملیں گے الم نشرح، بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے. آپ اوپر کے اعراب کو، حرکت کو اڑا دیں. اعراب جانتے ہیں نا، زیر زبر پیش اعراب، اس کو ہم کہتے ہیں حرکت، او ای یہ حرکت. تو یہ حرکات کو ہٹا دیں. تو یہاں جو ہے الف لام میم، وہاں پر بھی الف لام میم، مگر انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھیں، اسے کیا کہیں گے؟ حروف مقطعات. اور وہاں جملہ کر کے پڑھیں الم نشرح. تو یہ فرق ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ محفوظ کر لیں. ویسے تو آپ نے محفوظ کیے ہی ہوں گے، مگر اب اس مناسبت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس الف لام کے پڑھنے کے وقت بیان فرماتے ہیں تو کافی وزن ہوگا نا. اور کوئی بھی مفسر ایسا نہیں جس نے اسے بیان نہ کیا ہو. تو وہ حدیث میں پیش کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اسے ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کی 10. لن اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف لام حرف میم حرف. یہ حدیث کا متن ہے. اور اس میں نے حدیث میں بھی آپ کو سمجھایا تھا اخرجہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. تو اس کو 2 درجے ملے، ایک حسن کا بھی ملا اور ایک صحیح کا بھی ملا. تو حسن کسے کہیں گے کہ ہر راوی پر اعتماد کیا جائے، کوئی جھوٹ نہ ہو. اور صحیح یعنی کہ جہاں سے لیے ہیں ترمذی نے وہاں تک کے سارے راوی قابل اعتماد ہوں. اور اس کی مثال بھی غالباً بتلایا تھا کہ بھائی ایک آدمی نمازی ہے، محدث ہے، لیکن جانور کو بلاتا ہے دھوکہ دے کر، یہ اعتماد سے خارج ہو گیا. یعنی وہ آدمی صحیح ہے مگر کسی جانور کو دھوکہ دینا تو محدثین اس کی روایت کو کمزور قرار دیتے ہیں. تو یہ حدیث کو نوٹ کر لیں. بہرحال اس کے معنی سبھی جانتے تھے، لیکن اس وقت ترک ہو گئے تو اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں دوسری آیت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دیکھیے احسب، کیا گمان کیا لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا. دیکھیے یہ حسب یحسب،
کیا گمان کیا، لیکن یہی حسب یحسب کیا شمار کیا، حساب محاسبہ. تو جب باب تبدیل ہو جاتا ہے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر گمان کیا لوگوں نے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. کیا مطلب کہ لوگ کہہ دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا محمد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تو یہی گواہی دیتے تھے نا جی، انک یا محمد رسول اللہ. تو اتنا کہہ دیں گے بس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں کہ ایک شخص اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار شہادت دے اور وہ یہ سمجھے کہ جنت میں پہنچ جائے گا؟ نہیں. تو سنیے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. اب ذرا غور سے سنیے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور جانیں گے جس نے سچ کہا اور کس نے جھوٹ کہا. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا تو یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے آپ کے آئے تھے. تو پھر کیا بات ہوئی؟ مرجیہ کو کیا حق ہوتا ہے کہ جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کوئی بھی گناہ اسے جہنم میں نہیں لے جا سکتا اور جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. کون کہتے ہیں؟ مرجیہ. اسی کا فالو ہم کر رہے ہیں. کیسے؟ ایمان کی تعریف کیا؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان. سب جانتے ہیں نا جی. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. نہیں، آپ نے تصدیق کی، دل سے زبان سے اقرار کیا. عمل بالجوارح عمل بالارکان، یہ عمل آپ کا بتائے گا. مزید وضاحت اب آپ کو یہ درس میں آتی رہے گی. یہ اس کا ایک پہلو ہوا، لیکن دوسرا پہلو سنیے گا. یہ آیات، یہ سورہ کب کی ہے؟ 5، جب مکہ میں جو تبلیغ شروع ہوئی نا تو 5ویں سال کی. کیا بات تھی؟ سنیے گا اس کا پس منظر، بڑا دلچسپ بھی ہے اور ضروری بھی ہے. کہ جب ایمان کی دعوت شروع ہوئی، یکے بعد دیگرے لوگ ایمان لاتے رہے. مشرکین جستجو میں رہے، لیکن جب عثمان غنی جیسا آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، کبار بڑے لوگ جب ایمان لانا شروع ہوئے تو ان کی فکریں تبدیل ہو گئیں. وہ کیا؟ اب فکریں یہ تبدیل ہوئی کہ اب کنٹرول میں کیسا آئے گا. شروع میں تو وہ جکڑ کر رکھتے تھے، مارتے تھے، غلاموں کو بیچتے تھے. اب انہوں نے یہ ٹھان لی کہ نہیں، ایسا نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب شدت اور سختی عذاب دینے میں ایسی اختیار کی جائے کہ کسی کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت میں شامل ہونا درکنار، سوچ بھی نہ سکے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ سوچ بھی نہ سکے. یہی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. بھائی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے. فلسطین میں کتنے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، آج تک ختم نہیں کر سکے، مگر ان کی محنت کس بات پر ہو رہی ہے کہ کوئی سوچے ہی نہیں کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے. آپ بتائیں کہ شدت کتنی، تو انہوں نے شدت اختیار کی. تو 2 قصے بتاتا ہوں، ایک بخاری نے اور ایک ابن عباس نے. اچھا، بڑا دلچسپ قصہ ہے یہ. امام بخاری جو بیان کرتے ہیں نا، جن پر شدت کی گئی، ہر طرح سے، ہر طریقے سے انہیں عذاب دیا گیا، وہی اس کے راوی ہیں. انہی سے روایت امام بخاری کو پہنچی. وہ کون ہے؟ خباب بن ارت.
کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کوئلہ جو ہے اسے انگارہ بنا دیا گیا، کہا کہ کپڑے اتارو، کپڑے اتار دیے، لٹا دیا گیا اور ہنس رہے ہیں، کہہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دو، ہم آپ کو نجات دیں گے، نہیں۔ تو بخدا ان کی چربی کیا حالت ہوئی ہوگی، چربی پگھل پگھل کر وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ اللہ، مگر دین جو داخل ہوا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہاں گئے وہ لوگ ہمارے؟ آسانی چاہتے ہیں، اچھا اقرار کر لیا، تصدیق کر لی، جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، مگر سنیے، تو ایسی حالت میں یہ ایک دفعے کعبے میں داخل ہوئے، کعبے سے مراد حرم میں، حرم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لے کر کعبے کی دیوار سے ٹیکا دیے ہوئے تھے۔ کیا فرماتے ہیں، یہ فضائل عمل میں بھی یہ روایت ملتی ہے آپ کو، کیا کہا جانتے ہیں؟ خباب بن ارت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، نہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ایسے ہوئے، ٹیکا چھوڑ دیا اور سرخ چہرہ ہو گیا، فرمایا کہ کیا تم سے پہلے لوگوں کو، دیکھیں نا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا، کسی کو گڑھے میں گاڑ دیا گیا یعنی کمر تک، پھر اوپر سے لوہے کا آرا چلایا گیا اور دو حصے کر دیے گئے، لوہے کے کنگن جوڑوں پر رگڑا گیا، یقین رکھو، صبر کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ صنعاء، حضرموت، یمن اکیلا شخص سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ دوسرا قصہ ابن عباس کا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، البتہ نام میں فرق ہے، نام میں فرق جو آپ کے یہاں ملے گا نا تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہمارے یہاں کتنے نام ہوتے ہیں، ایک شخص کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی کا نام ڈاکٹر صاحب، تو کچھ لوگ نام سے پکارتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور تخلص سے پکارتے ہیں، تو کئی نام ہوتے ہیں۔ تو یہی بات تھی، تو ناموں کا اختلاف ملے گا آپ کو، تو آپ نام میں نہ جائیں، لیکن قصہ وہی ہے، آدمی وہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے انسانیت دیکھیے اور حیوانیت دیکھیے، اس کا توازن کریں۔ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو حذیفہ، وہ ابو حذیفہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، جہالت کے زمانے کے، جبکہ مکے میں اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ان کی ایک باندی تھی جس کا نام کیا تھا؟ سمیہ۔ باندی کا کیا کام؟ کنیز کا، دن بھر آقا کے کام کرے، رات کو آقا بلائے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرے، یہ اس کا کام باندی کا۔ مگر ان میں انسانیت ایسی تھی کہ دن میں، اچھا پھر اگر اولاد ہوئی تو پھر وہ ام الولد کہلاتی تھی، مطلب ہے کہ اب اسے وہ بیچ نہیں سکتا تھا، نہیں تو باندی کی قیمت کیا، کام کرے، رات کو بھی محنت کرے اور وہ چاہیں جب بھی چاہیں بیچ دیں۔ مگر یہ انسان تھے، کون تھے؟ انسان تھے۔ انہوں نے اس کی شادی یاسر سے کرا دی۔ دیکھیے یعنی لوگ اپنی باندی کی شادی بھی کروا دیتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آپ اگر آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے تو باندی سے کریے، ان کے آقاؤں سے اجازت لے کے شادی کرا دی۔ اب اس کے دو کام ہو گئے، دن کو اپنے آقا کے گھر میں، رات کو شوہر کے گھر میں۔ اب یہ ہوا کہ لڑکا ہوا ان کا، انہیں سمیہ کو نام کیا؟ عمار رکھا۔ اب انسانیت آگے آ گئی، ارے یہ اب کیا کرے گی، اب تین کام نا، کہا کہ آزاد۔ دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں انسانیت تھی، انسانیت، آزاد کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آزاد کرنے کے بعد وہ جائے کہاں، لیکن وہ آزاد ہے، اعلان ہوتا تھا کہ اب یہ غلام نہیں، اب یہ باندی نہیں، کنیز نہیں، البتہ وہیں سہارا دیے ہوئی تھی، بھائی جس میں یہ انسانیت ہو تو کیا منع کر سکتا ہے، لیکن میرا کام تیرے ذمے کچھ نہیں، رہو۔ اب اس کے کزن تھے ابو جہل، اب کوئی رشتہ ہوگا، ان کا انتقال ہوا، نبوت کا اعلان ہوا تو یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ اب ان کو بڑی فکر لگی، حضرت سمیہ کو پکڑا راستے میں، انکار کر دے، بولی نہیں
تو نیزہ لیا اور اندام نہانی میں لگا تو وار کر دیا، یعنی شرمگاہ میں، اور سب سے پہلی شہید اسلامی خاتون یہ کیسی شدت، اس کو نہ بھولیے کہ شدت تھی مسلمانوں کو ستانے میں ہر طرح سے۔ اچھا رہے عمار تو پکڑا انہیں، انکار کر دے، گالی دے دی انہوں نے گالی، جو بھی کہا، شتم، وہاں لفظ ہے شتم محمد، تو ہم تو گالی ہی کہیں گے، تب وہ یہی کہا ہوگا کہ جھوٹا ہے رسول نے یہ چھوڑ دیا، لیکن وہ بھاگتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ خطا ہو گئی، تو آیت نازل ہوتی ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی کو مجبور کیا کلمہ کفر کے لیے لیکن اس کا دل مطمئن ہے تو وہ مومن ہے۔ اللہ تو بہرحال یہ شدت تھی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شدت ہر طرح سے، لیکن یہ کہ وہ اسلام کامیاب ہوا اور پہنچا۔ نصیحت کیا ہے اس میں ہمارے لیے کہ اسلام کو نام سے مٹانے کی جد و جہد چل رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی کہ کوئی تصور بھی نہ کرے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو ہم کریں گے، مگر اصل مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے، ہمارے یہاں جماعتوں کا، مذہبوں کا جو اختلاف ہے، ہمیں چاہیے کہ اب بھی ہوش میں آ جائیں اور سب ایک ہو جائیں۔ معمولی باتوں پر میں بھی وقت نہیں لینا چاہتا، یہ نمازوں کے بارے میں سلام کلام دعائیں ملنا، اس پر ہم جھگڑ رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اب بھی لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے ادارے۔ تو بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ جو فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، ہم لوگ چونکہ کمزور ہیں اللہ، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، لہٰذا عامۃ المسلمین کو اس قدر سخت عذاب میں مبتلا نہ کر، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ ہم تیری اس صورت اور اس کلام اور تیری ذات کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سنیے، اب وہ لوگ جو شدت اختیار کیے ہوئے تھے ان کو بھی کچھ بیان کیا جا رہا ہے، تو سنیے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ ابو جہل جیسے اور ان جیسے شرپسند، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا مسلمانوں کو ستا رہے ہیں؟ ان یسبقونا، یسبقون یعنی گزر جانا، یہ ہم سے بھاگ جائیں گے، ہمیں بے بس کر دیں گے؟ نہیں، ساء ما یحکمون، بہت ہی بری بات ہے جو یہ سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک طرف مسلمانوں کو تسلی کہ صبر، تحمل، برداشت، ایک طرف انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، شدت کرنے والوں کو، کہ تمہاری بھی پکڑ ہوگی، کہیں نہیں جا سکتے۔ اب سنیے، مسلمان صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جد و جہد کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے طریقے سے جد و جہد کرتا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے۔ سوچئے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ خاص توجہ دیں اس آیت پر، کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، دیکھیں سارے کے سارے مسلمانوں کو امید ہے نا اللہ سے ملاقات کی، اسی لیے تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اس قدر خوف کے عالم میں بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے ساتھ یہ قوم جو ہے دشمن اسلام کیا کرے گی، لیکن ہم بھروسے پر ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو اللہ کے بھروسے پر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرے یا رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ یقین رکھیں، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کی اجل، اللہ کی وہ میعاد، اللہ کو وعدہ آنے والا ہے۔ تو اجل یعنی کیا؟ الاجل و اجلان، مدتیں دو ہیں، آپ کو کتنا بھی خوف ہو، کتنی بھی آپ کے ساتھ دشمنی ہو، آپ ایمان پر باقی رہیں، ایک تو موت، یہ اجل ہے، موت آ کے رہے گی، آپ ایمان پر باقی رہیں تو بھی آئے گی، ایمان ترک کر دیں اللہ ایسا نہ کرے تو بھی موت تو آنے والی ہے۔ تو جب آپ کو موت آنے والی ہے یقیناً وہ تو آ کر رہے گی، پھر خوف کس بات کا؟ دوسری اجل البعث، سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہوں گے۔ تو اے لوگوں جنہیں ستایا جا رہا ہے،
طرح طرح سے طریقے سے امید رکھو کہ اجل آنے والی ہے. مگر اب سنیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دو صفتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ بہت اہم ہے. سمیع کے معنی سننے والا، خوب سننے والا، علیم کے معنی خوب جاننے والا. تو اے میرے نیک بندو، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت اور صفت علم سے تمہارے حالات، تمہاری جد و جہد اس کے دائرے احاطے میں ہے، وہ سب جانتا ہے. تو تمہاری کوششیں اس کے دائرے احاطے میں ہے. اسی طریقے سے تمہارے دشمنوں کی ستم رانیاں، لن ترانیاں اس کے علم میں ہے. اس لیے تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں، جیسے بھی حالات ہوں صبر و تحمل سے کام ہے. یہ اس آیت کا نچوڑ. تو یہ جو صفات ہیں میں اکثر توجہ دیا کرتا ہوں، لیکن اور مزید توجہ غور سے سنیے گا. اب کیا کہا جا رہا ہے سنیے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ایک بات کہی جا رہی ہے اور پھر غنی کی صفت آ رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کوئی دیکھے، اب یہ جاہد ہے، جاہد میں پارٹنر ضروری ہے، یعنی اجتماعیت، سامنے کوئی ہونا چاہیے. بھئی ایک تو آدمی من جد وجد، جو محنت کرے گا پائے گا. اپنے کلاس میں محنت کرے تو ایگزام میں کامیاب ہوگا. مگر یہ جد جدد نہیں ہے، جاہد، پارٹنر ضروری ہے. لیکن اس کی حقیقت اور روح کو ذرا محفوظ کریں کہ کیا مطلب جاہد کا. کہ جو اب کوشش کرے گا، جہاد کرے گا اپنے ہی لیے، ایک پہلو. پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، مطلب ساری دنیا اگر میرے لیے جہاد کرے، میری حکومت میں رتی برابر بڑھوتری نہیں ہوگی. وہ ساری دنیا شرک کرے تو میری توحید میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی. یہ تو اس کا نچوڑ ہے. لیکن ابھی تو بیان اس کا سنیے گا، جاہد کا کیا مطلب، تو سنیے گا. دیکھیے، انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے. چلے ایک مثال دو. آپ میں سے اکثر کے پاس گاڑی ہے نا، اور آپ خود ہیں، آپ کے بچے ہیں. تو جہاد کیسا آپ کر رہے ہیں؟ سنیے، پیٹرول کی دکان پہ جائیں گے تو آپ مشہور ہے کیا ہے، 91 95 اور ڈیزل. کوئی جہاد کرنا ہے آپ کو، ڈال دیا. اگر آپ نے الٹا سلٹا کر دیے تو آواز آئے گا بم سے، ختم ہو جائے گی گاڑی. ٹھیک ہے. اچھا، اب سنیے، جب آپ اپنے لیے، خود کے لیے کھانا خرید رہے ہیں، بچوں کے لیے کھانا خرید رہے ہیں، تو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. کیا جہاد؟ بچوں کو کیا کھلاؤں؟ کیلا کھلاؤں، ایپل کھلاؤں، ہے نا. اپنے لیے، بیگم کے لیے کیا لوں، گھر کے لیے کیا ہوں. دیکھیے یہ ہے جہاد. تو یوں سمجھے کہ جاہد نفسک، اپنے نفس سے جہاد کر. سب سے پہلے کان سے کیا سننا چاہیے، آنکھ سے کیا دکھنا چاہیے، زبان سے کیا بولنا چاہیے، یہ جہاد کر. تو انسان جب سے دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے ماں جہاد کرتی ہے، ماں باپ جہاد کرتے ہیں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ خود جہاد کرتا ہے. کیا پینا چاہے، ٹھنڈا پانی پینا چاہے، گرم پانی پینا چاہے، سادہ پانی پینا چاہے. تو ومن جہاد، تو یہ ایک اس کے معنی بتلا رہا ہوں. لیکن اب جاہد لنفسی، آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تبلیغ کے کام اور محنت کے کام، توحید کو بڑھانا، یہ من جاہد لنفسی. اور آخر میں اگر اللہ کا رسول یا اللہ ندا دے دے کہ مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. یا ہے کہ حکومت کا اہل ذمہ دار، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. مگر عام طور پر لوگوں کا ذہن کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بھول کر ایک ہی چیز کو لے لیا جو آخری ہے، تو جہاد النفسی. لیکن ابھی سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مستغنی ہیں، کوئی ضرورت نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو. دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، کیسا پیارا انداز. کہہ تو دیا کہ جد و جہد کرو، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کریں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مگر ایسا نہیں، بلکہ تم جو کچھ بھی کرو گے، جو کچھ بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو سنیے کیسا اجر ملے گا، سنیے گا.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. دیکھیے کئی چیزیں سمجھنا ہے اس میں، ترجمے میں ذہن میں رکھیے. جو لوگ ایمان لائے، جو اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کریں، اسے سمجھنا ہے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو. تو لَنُكَفِّرَنَّ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، انہم سیئاتہم ان کے سیئات، ان کے گناہ. تو گناہ کو بھی سمجھنا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم صلا دیں گے احسن الذی کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ. کتنی چیزیں سمجھنا ہے اس میں. کون جو غنی ہے، ہماری عبادت کا محتاج نہیں. تو سنیے، سب سے پہلے ایمان. ایمان کسے کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آمنت باللہ وملائکتی کتبی رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر. ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے. تعریف تو بولیں گے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اور یہاں پر اسٹاپ کر دیں گے. مگر کلام پاک کبھی بھی یہاں اسٹاپ نہیں کرتا ہے. تو پھر ایسا کیوں ہمارے یہاں؟ کیا کہتا ہے دیکھیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کو میں کیا کہہ رہا تھا، عمل بالجوارح عمل بالارکان. یہ ہے ایمان کی تعریف. یہ کیا بات ہے کہ خالی تصدیق کر دو؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گیا کیا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اور ابھی مزید آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جانیں گے منافق کو اور مومن کو. تو یہ ایمان ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب آپ اعمال کے ذریعے ثابت نہ کریں. تو عمل کسے کہیں گے؟ عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نہیں، ایسا نہیں ہے. حواس سے خمسہ، آنکھوں سے بھی عمل، کانوں سے بھی عمل، زبان ہمیشہ مثبت پہلو اختیار کرے. آپ جانتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی ایک عادت بن جاتی ہے منفی. کسی شخص کو دیکھا تو اس کو یوں بیان کر دیے. یہ منفی پہلو، یہ اعمال صالحہ میں نہیں ہے، یہ سیئات میں ہے. جی، نگیٹو اور مثبت یعنی پازیٹو. جی، تو ہمیشہ اپنی فکریں، اپنی سوچ، اپنے خیالات کیسے رکھیں؟ مثبت اور پازیٹو رکھیں. یہ بھی اعمال صالحہ ہے. بھائی کوئی شخص نماز کو نہیں آیا تو آپ اپنا جذبہ اچھا رکھیں کہ شاید کوئی وجہ ہوگی، اسے کہیں گے مثبت پہلو. مگر اوہ فلاں صاحب نماز کے لیے نہیں آئے، کیسے آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ نگیٹو. تو یہ ایک سیئات میں گیا، ایک حسنات میں گیا، اعمال صالحہ میں گیا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ کئی طریقے سے ہو رہا ہے. ارے بھائی بچوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ چڑیا داخل ہو گئی مکان میں تو اسے ستاؤ نہیں، پنکھا بند کر کے کھڑکی کھول دو، چلی جائے. یہ بھی کیا ہے؟ بچے کا جذبہ، یہ نیک بنے گا. اچھا، اب چونکہ پہلے ڈیلیٹ کا ہے تو اسے ہی بتا دوں، بعد میں پھر سیئات ڈیلیٹ کر دیں گے. اچھا، آپ نے اگر کوئی برائی کی ہے تو ڈیلیٹ کے دو درجے ہیں. ایک کیا؟ ایک غیر مومن، غیر مسلم جو ابھی ایمان لایا، تو ایمان وہ لے آیا تو ایمان لاتے ہی اس کے گناہ سب ڈیلیٹ ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایمان کو آپ جان چکے ہیں، ایمان سچا ایمان ہو اس سے تو اب بحث نہیں، وہ تو قاعدہ آپ جان چکے ہیں. تو پھر اب میں یہ پوچھتا ہوں جو مومن ہے اس کے لیے کیا؟ پھر بھائی ایک تو کافر ایمان لے آئے تو سارے اس کے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب مومن آدمی نکاح پڑھ کے لیے بیٹھا ہے، قاضی صاحب اس کو بھی کلمہ پڑھاتے ہیں، تو اس کے کون سے گناہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ؟ سوچنے کی بات ہے نا. بھائی آپ کے یہاں بھی پڑھواتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پہلے اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں. جہاں نکاح کے لیے بیٹھا تو قاضی صاحب آ گئے، بولو لا الہ الا اللہ اشہد اللہ، جی ہاں آمنت باللہ، یہ بھی پڑھاتے ہیں. تو پریشانی یہ ہے کہ ان سے کون سے گناہ ڈیلیٹ کروا رہے ہیں. تو سن لیجئے گا، مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے یہ نہیں، وہ تو مومن ہے. ایمان کی روشنی اس کے دل میں داخل ہو گئی، کبھی خارج نہیں ہو سکتی، وہ مومن ہے. ہاں، قرآن کی روشنی میں سنیے، انسانیت کا بشری تقاضے سے کچھ قصور ہو سکتا ہے نا، کوتاہی ہو سکتی ہے. بتائیے جس کے دل میں ایمان، تو اس کے دل میں کبھی کوئی دوسرا پارٹنر داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ تو مومن ہے. تو ایسے لوگوں سے کچھ قصور ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی آیت ہے کہ من فوراً توبہ کر لے، سبحان اللہ استغفر اللہ کہہ دے، مگر ان الحسنات یذہبن السیئات. ٹھیک ہے، آپ سے قصور ہو گیا، آپ گئے نماز کے لیے، وضو کیا، نماز ڈیلیٹ ہو گئی. لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں ڈیلیٹ ہو گئے. ڈیلیٹ ہونے کے بعد وہ اسپیس جو ہے نا وہ آپ کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے. سورہ فرقان فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے ڈیلیٹ نہیں ہوتے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دیکھیں یہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. ایسا وہ غنی بے نیاز اللہ، اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے، پھر بھی ہم درگاہ، مزار، اپنے مرشد، کیا بات ہے، قرآن سے دوری. تو سیئات بھی آپ جانتے ہیں. اب وہی زبان سے نگیٹو پوزیٹو اختیار کریں، ہمیشہ فکر، دوسرے سے نفرت، دشمنی، دوسرے کو جہنمی سمجھنا، دوسرے کو کمزور سمجھنا، یہ ہوتا ہے نا. بھائی ہم تو بڑے فیملی کے لوگ ہیں. یہ جتنے بھی نگیٹو ہیں، منفی پہلو ہیں، یہ سب سیئات میں آتے ہیں. صرف سیئات میں یہی نہیں آتا کہ شراب پی لو، زنا کرو، نہیں. تو یہ اس کو آپ محفوظ کر لیں. یہاں پر ایمان کی تعریف، اعمال صالحہ کی تعریف، اعمال سیئہ کی تعریف، اور ڈیلیٹ کا طریقہ کار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اب ایک اور چیز، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي، ہم انہیں صلہ دیں گے بہترین صلہ. اللہ، ہم ابھی آئے درس میں، تھوڑا سا وقت ہمارا قربان کر دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے نا، نہیں تو ابھی آرام کرتے رہتے. جی. اب ہمارا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ یا ابھی جمعہ کی نماز ادا کریں گے، ہمارا کیا اجر ہو سکتا ہے؟ ہم جس طریقے سے نماز پڑھیں گے، کوئی کہے گا وَلَضَّالِّينَ، کوئی کہے گا وَلَضَّالِّينَ، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھیں گے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ توحید میں پکے ہیں تو آپ جس اجر کے مستحق ہیں اس سے کئی گنا احسن. کسے کہتے ہیں احسن؟ ایک ہوتا ہے حسن بہتر، اور ایک ہوتا ہے احسن بہترین. یہ کون دے گا؟ جو ہر چیز سے غنی ہے، اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں. ہم ایسی ذات کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں جو غنی نہیں، جو ہر وقت محتاج ہیں، جو غسل دینے کے محتاج ہیں، کفن اڑانے کے محتاج ہیں. ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور اپنے دین کو ضائع کرتے ہیں. بھائیو، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ اپنے لوگوں کی بات کرو، اپنے بھائیوں کی. جی، مثال میں اپنے لوگوں کی دیتا ہوں. اکثر لوگ دوسروں کی مثال دیتے ہیں. بھئی دیوی اور مورتی کی مثال کیا؟ اپنے گھر میں دیوی رکھی ہوئی ہے، اس کی مثال دیں. جی، اب سنیے، وقت ہے ہمارے پاس، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی سنیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ سنیے کہ ہم نے انسان کو تاکید دی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اگر وہ آپ کو مجبور کریں، دیکھو جاہداک، دیکھیں پارٹنر کی ضرورت ہے نا سامنے، جی، کہ تو شرک کر، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی ہرگز اطاعت نہ کرنا. میری طرف تمہیں لوٹنا ہے اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو. ویسے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ابھی ٹی وی کی اسکرین تبدیل ہو گئی. یقیناً تبدیل نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے نا، ابھی تو ذکر چل رہا تھا کس کا؟ شدت. ایک مومن کو ہر طریقے سے، اور ابھی فوراً والدین، تو یہ کوئی پردہ اٹھا نہیں ہے، بس سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ دو باتوں کو پیش کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے متعدد بار یہ بیان آیا ہے، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر یہاں کا پس منظر تاکہ ہم اپنے میدان میں واپس آئیں. آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہ کئی دفعے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وبالوالدین احسانا. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے توحید، اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت کے بعد بیان کیا وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے فارغ ہوتے ہیں، پھر یہاں کا پس منظر. کیوں ایسا کیوں؟ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ماں باپ بچے کے وجود کا ذریعہ ہیں.
وہ سامنے دیکھتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے. کون سا وجود؟ جسمانی ہی نہیں. اگر بچہ ہوشیار ہے تو ماں باپ اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، یہ بھی ماں باپ ذریعہ بنے ہیں. اگر بچہ اول نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، ماں باپ اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، تحفے تحائیا دیتے ہیں، وہ بھی اس کا ذریعہ ہے. اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اگر وہ منسٹر بنتا ہے، تو ان سارے کمالات کا ذریعہ کون؟ ماں باپ. پیسوں سے، ہمت سے، سکھانے سے، تعلیم سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ان ماں باپ کا حق نہ سمجھ سکے، ماں باپ کے حقوق کو نہ سمجھ سکے، اور جو فرد اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کر سکے، وہ میرے کیا حق سمجھ سکتا ہے اور میری کیا اطاعت کر سکتا ہے؟ یہ نقطہ نوٹ کر لیں. یقین مانیے کیسی تعلیم ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو نہ سمجھ سکے، ماں باپ کے حقوق نہ سمجھ سکے، تو اللہ کے حقوق کو سمجھنے کے لیے ماں باپ کے حقوق کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کرنا سیکھنا چاہیے. اور بات ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، عبادت نہیں. تو سنیے، ابھی یہاں کے پس منظر میں آپ کو لوٹاتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جانتے ہیں، ابھی اسی میدان میں شدت، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ہر طرح سے، ہر طریقے سے شدت. ان کی ماں کا نام حمنہ بنت ابو سفیان. اس نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ میرا بیٹا اس دین محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ لوٹے، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ غسل، نہ کچھ. اب بتائیے، ایک بیٹا، ماں کی محبت. بتائیے وہ ذات جو مستغنی ہے، فوراً آیت نازل ہوتی ہے. ماں باپ ہیں، حسن سلوک، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ پارٹنر رکھنے کی، شریک، فَلَا تُطِعْهُمَا. دیکھیے کیسی رہبری ہوتی ہے. کیوں رہبری ہوتی ہے؟ آج کے زمانے میں ہر مسلم مرد، بوڑھا، بچہ، جوان، خاتون کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے محفوظ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو جو کوئی اللہ کی وجہ سے ہمیں ستا رہا ہے، تو آپ یقین مانیے ہمارا غم ہم اللہ کو اس کی خبر ہے. جس طریقے سے سعد بن ابی وقاص کے سامنے جو حالات تھے، اللہ کو اس کی خبر تھی، آیت نازل ہوئی. تو بتائیے کہ ہمارے اور آپ کی اس مشکل کی خبر اللہ کو ہے کہ نہیں؟ جی. تو کیا حکم ہوتا ہے کہ فلا تطعهما، مگر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دھتکار دو. میں ان 9 مسلموں سے جو ابھی ایمان لائے ہیں، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ماں باپ کے حق کا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کے ساتھ اتنے سلوک کریں، ان کا کھائیں، انہیں کھلائیں، ان سے محبت بڑھائیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ محبت کریں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ میرا بیٹا مسلمان ہوا ہے. تاکہ وہ دوسرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر آپ خدمت کریں، تاکہ وہ سوچیں گے اسلام کی وجہ سے اس میں اتنا فرق آیا. حسن سلوک. البتہ پارٹنر، اللہ کے ساتھ شریک، فلا تطعهما. تو یہ آئے، کیا کریں گے بیچارے لوگ؟ لے آئے. اب وہ قصہ میں مختصر کرتا ہوں، کون لایا، کیسے لایا، مختصر یہ کہ آئے، ماں کے سامنے کھڑے رہے. کہا کہ امی جان، میں نے جس دین کو قبول کیا ہے وہ دین بہت اعلیٰ ہے، تو بھی ایمان لیا. لیکن وہ مانتی نہیں. آخر میں کیا کہا کہ ٹھیک ہے، نہ کھانا ہو تو نہ کھا، روزے رکھ لے، نہ نہانا ہو تو نہ نہا، چلے گئے. تو یہ ہے فلا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی کی، چونکہ فَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اب ایک ہی چیز ہے، اگر وہ حیات ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایک اور چیز سنیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. آپ دیکھ رہے ہیں نا گھڑی، ٹائم ہے نا ابھی؟ جی. تو اس آیت پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.
یہاں پر بھی ایک میدان ہے، ایک معرکہ ہے، ساتھ میں رہیے گا، کیونکہ ذرا سی ادھر ادھر توجہ گئی تو پھر میرا پیغام نہیں پہنچے گا۔ اصل تو میرا پیغام مجھے پہنچانا ہے۔ قرآن تو آپ پڑھیں گے، تفسیر بھی بہت کچھ ہے، لیکن پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں یہ بڑی ریسرچ اور تحقیق والا پیغام ہے۔ تو سنیے گا کیا فرمایا۔ ابھی تو بات ہوئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مقرر نہیں ہے، سنیے گا۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں۔ دیکھیں یہ صالحین کا معرکہ کیا ہے، ذرا اس کو حل کرتے ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ بتاؤں، چاہے لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، ہمیں تو حق بات کہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کو ذہن میں ہوگی، وَاجْعَلْنِي، کوئی بھی نبی یہی دعا مانگتا ہے کیا؟ وَاجْعَلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے کیا کہیں گے اسے، مرشد ہیں جی، تو نبی سے بڑھ کر کوئی صالح ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو پھر نبی یوں کیوں کہتا ہے کہ مجھے صالحین میں شامل فرما، اور ہم اپنے مرشد کا دامن کیوں تھامتے ہیں اسے صالح سمجھ کر؟ دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد کی بے ادبی کریں، یہ مقصد نہیں میرا۔ ادب کرنا ماں باپ کا، استاد کا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ ہیں اس طریقے سے استاد بھی روحانی باپ ہیں۔ میں یہ بات یعنی کیا کہتے ہیں منفی نگیٹو نہیں بتا رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے خلیفہ، آپ جائیے خانقاہ میں جائیے، کبھی تو جانا چاہیے نا دیکھنے کے لیے، بھائی درگاہ پر بھی جانا چاہیے دیکھنے کے لیے، ہماری نیت پر دار و مدار ہے نا۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کا مرشد جو ہے وہ ایک حلقہ ہے اور سارے تسبیح کے دانے ہیں، اور یہ تسبیح کے دانے میں وہ نیک ہے وہ اس کا دامن پکڑ کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں جو اعتراض کرتے ہیں نا صوفیزم پر، تو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ تو فرق میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، پیغام کہ نبیوں میں اتنی انکساری، اتنی عاجزی کہ یوں نہیں فرمایا کہ میں صالح نہیں، اللہ نبی رسول، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب شریعت، اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما۔ تو ہمارے خلیفہ کیا، انہیں بھی یہی دعا کرنا چاہے؟ تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم اجعلنی۔ اچھا حمایت کون کس کی کر رہا ہے؟ دیکھیے کلام پاک، میں یہ کہتا ہوں کہ حمایت کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے ہمارے ادارے کا ہو، چاہے ہمارے مذہب کا ہو، چاہے ہماری جماعت کا ہو، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی دلیل کس کے ساتھ میں ہے۔ تو خیر لندخلنہم فی الصالحین، صالحین کی ایک جماعت ہے، وہ کون ہے؟ نبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دنیا میں ہے، برزخ میں ہے، اے اللہ ہمیں کس میں شامل فرما؟ صالحین میں شامل فرما۔ مطلب کیا اس کا، اس دعا کا؟ کہ ہم عاجز ہیں تیرا حق کے عبادت ادا کرنے سے، تیرا حق کے عبدیت ادا کرنے سے۔ ہم نے والدین کی خدمت بھی اس طریقے سے نہیں کی، ہم نے والدین کے حقوق کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ کچھ کے والدین نہیں ہیں، تو اعتراف ہو کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، لیکن اے اللہ ہم پر رحم فرما، اور تیری جو رحمانیت ہے، رحمت گیر ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں کس میں شامل فرما؟ صالحین میں۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج ہم یہ درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام دور دور تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اس میں شریک رہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کہیے جی۔ تو
آج پہلا ہی گلاس ہے، کچھ لوگ کم ہیں لیکن آتے رہیں گے انشاءاللہ، لے کے آئیے ساتھ. جی نہیں، وہ اصل میں اللہ تبارک، ان کا سوال یہ ہے کہ مکڑی جو ہے، مکڑی کا جال جو ہے وہ اس میں رہتی ہے یا پھنسانے کے لیے، ان کا سوال ہے. سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لبیت العنکبوت، تو آپ دیکھیں گے یہ ہمیشہ وہاں پر وہ اسی میں پڑی رہتی ہے وہ، اور وہ طاق میں رہتی ہے کہ کب کوئی کیڑا آ جائے تو اسے کھا لے. صرف تو جال بھی ہے ہمارے یہاں، چونکہ اردو والے جال کہتے ہیں. جی، اور اس میں ایک چیز رہ گئی مجھ سے کہنے میں، تو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. تو وہ اصل میں اس کا گھر ہے اور اسی گھر سے وہ شکار بھی کرتی ہے. البتہ ایک چیز میں اس میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے جو مثال دی ہے اور ہمارے یہاں جو مثال دی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. چونکہ ہمارے یہاں شعراء کا ایک میدان ہے، تو شعراء ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ مچھر سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرتا ہے اور مکڑی سے چادر بچھاتا ہے. وہ درست نہیں ہے. اس کو دو حافظان نے بیان کیا ہے، ابن کثیر اور ابن حجر نے، اور اسے ناصر البانی نے اسے ضعیف میں شمار کیا ہے. تو چونکہ ہمارے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہے، اب چونکہ دو حافظوں نے بیان کیا ہے تو شعراء حضرات اسے اختیار کرتے ہیں. ان کے یہاں تو کیا ہے، شعراء کے یہاں ضعیف کا بھی سہارا لیتے ہیں. بہرحال وہ ہم ان پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اردو کی خدمت، اس سے ہم تو اچھے الفاظ ہمیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مثال ہم نہ دیں. اور کیا مثال دیں؟ جو یہ معبودان باطل کا سہارا آسرا. تو اس ضمن سے یہ بات بھی آ گئی، تو اس کا خیال رکھیے گا. چلیے، لیکن ایک بیت گھر، تو گھر میں ہی وہ شکار کرتی ہے. جی، سور. جی جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں. اصل میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو دو حافظوں نے بیان کیا، ابن حجر اور ابن کثیر نے، کہ اس نے مکڑی نے جالا تن دی غار سور، تو اس کو ناصر البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. لہٰذا تو لیکن شعراء وہ اپنے شعر میں اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا کہ وہ مثال دیتے ہیں مچھر نے ہلاک، اللہ تعالیٰ ایک مچھر سے کام لیتے ہیں ہلاک کرنے کا، اور مکڑی سے کام لیتے ہیں چادر تننے کا. تو اس کو شعراء کے حد تک رکھیں اور ضعیف حدیث کے حد تک رکھیں، چونکہ شعراء نے کہاں سے لیے، ابن کثیر نے بیان کیا، حافظ ابن حجر نے بیان کیا، تو اس میں تو ضعیف حدیث ہیں، لیکن وہاں آگاہ کرتے ہیں. جیسے کہ ترمذی وغیرہ آپ لیں گے نا، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث ضعیف، وہ بیان کرتے ہیں. ہاں ہم نے بھی پڑھا. جی ہاں تو مدارس میں تو ہم نے بھی پڑھا نا، مدارس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن اترا مکے میں، سمجھا گیا مصر میں، اور نہیں پڑھا گیا مصر میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں. تو یہ اصل میں کیا ہے، ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں. تو بالکل یہ واقع ہوا ہی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضعیف سلسلے احادیث ضعیفہ میں شامل کیا ہے، ایسا نہیں ہوا. چونکہ وہاں پر جو قرآن جو کہتا ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اوپر، تو دیکھا کہ مشرکین دہانے پر کھڑے ہیں، اور اگر وہ نیچے دیکھیں لو رأونا تحت قدمے رأونا، تو ہمیں دیکھ لیا. یہ تو انہوں نے فرمایا کہ فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہاں اللہ کی معیت کا ذکر ہے، مکڑی کے جالے کا ذکر نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ جالا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا. اور پھر مکڑی کا جال آپ ذرا غور کریں، یعنی جیسے افلا تعقلون، یہی تو بات ہے نا، میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں. مکڑی کا جالے سے نیچے نظر آتا ہے سب، وہ تو شفاف ہوتا ہے نا. کبوتر نے بھی مالا بنا دیا. ہاں جی، تو وہ ایسا نہیں، کبوتر نے انڈے ڈال دیے تھے، ایسا ہے وہ. تو مکڑی کے جالے سے نیچے کا ہے وہ نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ سمجھ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ مدارس ہوں، چاہے ہمارے شیخ ہوں، اصل میں کچھ چیزیں جو ہمیں پہنچی، پہلے ایسا تھا کہ الحدیث لکھ دیا جاتا تھا، کیا الحدیث، آج تک وہ حدیث ضعیف ہے، من گڑت ہے، بس الحدیث. لیکن اب چونکہ الحمدللہ جیسے کہ دنیا میں ہمارے ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے، تو حدیث کو پرکھنے میں یہ ہم تک دیکھیں، ہم جب پڑھتے تھے ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی یہاں کی، اور نہ کوئی آڈیو اور ویڈیو کیسیٹ تھی. لیکن اب قرآن پڑھنے میں بھی ہم آواز سنتے ہیں، عربوں کا سنتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود ہم بھولے بھالے بنے رہیں اور ولضالین، تو یہ ہماری کوتاہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سنا اسے بھول جائیں.
کیونکہ ہمارا ایک آپ کا طریقہ کار ہونا چاہے کہ جو سنا یا جو عمل کرتے تھے انبیاء تبدیلی کرنے کے لیے آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ تبدیل کرنے، یعنی جو غلط چیزیں ہیں اسے تبدیل کرنے. تو یہاں آپ کو قرآن شریف میں وہ چیزیں ملیں گی جو پہلے جو غلط تھیں اسے ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو جی نہیں، وہ تو ہم آپ کو ایک ایک سمجھائیں گے نا. ابھی تو ہم نے حدیث حسن صحیح کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم نے وہ کلپ شروع کیا ہے، آپ تک نہیں پہنچی ہو تو انشاءاللہ وہ درجے پر جائیں گے. ضعیف، من گھڑت اور غریب، وہ سب ایک ایک چیز آپ کو ہم سمجھاتے رہیں گے. جی تو وہ ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہفتے میں صرف یہ ایک درس نہیں بلکہ 2-3 درس اور ہو جایا کریں گے. تو ابھی ہم نے حسن اور صحیح کو لیا ہے اور آج کے درس میں بھی یہی ہوا اور کلپ میں بھی. تو انشاءاللہ آئندہ ایک اور حدیث کو لیتے ہیں. چلیے ختم کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.